مفتی صاحب شریعت ہماری جو ہے اس میں ٹرانسجینڈر کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ خواجہ اسرار ٹرانسجینڈر میں کوئی فرق ہے؟ اس کو تھوڑا سا آپ، کیونکہ کیسر صاحب یہ حضرات نے بڑا زبردست کیس لڑا ہے ماشاءاللہ، بڑی کامیابی سے جیتا ہے، تو میں آپ سے ایک شریعہ کی پوائنٹ لے کے پھر ان کی طرف آتا ہوں اور ایکسپینڈ کریں گے. میں بھی اس کا گواہ ہوں ماشاءاللہ. ان جی لوگوں کی یوتھ کلب والوں کی بھی ان کی بڑی ایفرٹس ہیں اس پہ، اور بہت ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا اس پہ. دیکھیں یہ تو سیدھا سیدھا ہے نا، جو اردو میں اس کو ہجڑا کہتے ہیں، مخنث کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں شریعت کی دو چار کی طرح تعلیمات ہیں. جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں وہ مرد ہے، جس میں عورتوں والی علامتیں زیادہ ہیں وہ عورت ہے. اور ایک بہت ہی لاکھوں میں کوئی، بلکہ کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں جو جن کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے. تو ایسے کروڑوں میں، تو آج بھی وہ علاج کر کے ایک طرف ہو سکتے ہیں. صحیح نا. تو اب تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جس میں خواتین والی علامت پورے آدمی کو عورت بنا دیتے ہیں، تو جو بیچ کا ہے اس کو ایک طرف کھسکا نہیں سکتے کیا؟ تو اب یہ جو بحث ہے نا، تو شرعی اعتبار سے جائز کیا ہے تو واجب ہے. یعنی ایک ازالہ عیب ہے نا. ایک عورت ہے جس میں کچھ مردوں والی علامتیں ہیں، تو بھائی پوری عورت ہو جائے، وہ مردوں کی والی علامتوں کا ہونا ایک عیب ہے. تو تغییر خلق اللہ میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک ازالہ عیب کیا جا رہا ہے آپریٹ کر کے اس کو. تو آج تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو فقہاء نے پہلے لکھا تھا وہ آپریشن ممکن نہیں تھا، تو ان کے کچھ احکام لکھے تھے کہ صف میں پیچھے کھڑے ہوں وغیرہ وغیرہ، جو بھی حکام، ان کو بھی چھیڑنے کا فائدہ نہیں ہے. تو اب تو اسلامی لحاظ سے تو یہ مسئلہ رہا نہیں ہے. تو اب یہ اس کو ایشو بنا کے کہ ان کے لیے الگ حقوق کی بات، اور ویسے بھی جو ٹرانسجینڈر کی جو تعریف کی گئی ہے، جو بل پاس ہوا تھا، اس میں جو سچی مچی کے ٹرانسجینڈر ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ فیلنگ پہ رکھ دیا ہے. یعنی فیلنگ اگر آپ کو، میں نے تو اس پہ ہی والا بیان کیا تھا نا. میں نے کہا بھائی یہ بل اگر پاس ہو گیا نا تو تمہاری فیلنگ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، جلدی سے شادی کر لو. تاکہ، کیونکہ نظریہ اضافت جو ہے نا آئنسٹائن کا، اس میں کیا ہے کہ ایک چیز کو دوسرے سے پہچانا جاتا ہے نا. تو میں نے وہ نظریہ اضافت جو آئنسٹائن کا ہے، میں نے کہا بھائی دلہن ہوگی تو آپ کو یقین ہو جائے گا میں ہی ہوں. تو آپ کی فیلنگ انشاءاللہ کبھی چینج نہیں ہوگی، چاہے کیسے ہی بل پاس ہو جائے. دوسری شادی کرو گے تو 2 دفعہ ہی فیلنگ ہوگی آپ کی. تو میں نے کہا 4 شادیاں کرو، بے شک بل پاس ہوتا رہے، آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو مفتی صاحب سے جب بات ہو رہی تھی اس پروگرام کے لیے، تو مفتی صاحب نے کہا سارے ازمز بھی شامل کریں، لیکن ایک شادی ناکافی ازم یہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی. تو ایسا ہی ہے، یہ اسلام کی تو واضح تعلیمات ہیں. لیکن حقوق کی جب بات ہوتی ہے تو آف کورس جو حقوق کی وائلیشن ہے، اور یہ ریئلٹی ہے. دیکھیں نا، جو لوگ حقیقی، ان کے جو ٹرانسجینڈر، جو سچی مچی کے ٹرانسجینڈر ہیں، ان کے حقوق کی بات ہونی چاہیے. ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں جاب نہیں ملتی ان کو. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ میں یہ لا ہونا چاہیے کہ جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں، گورنمنٹ اس کا آپریٹ کروا کے اس کو پورا مرد بنا دے، تاکہ سوسائٹی میں وہ ایک ایسی نارمل لائف گزارے نا. اور کوئی عورت ہے تو اس کو پورا عورت بنا دیا جائے. یہ عیب ختم. جیسے معذوروں کا علاج ہوتا ہے، اس کے لیے ٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس کے لیے بہت سارے ادارے ہیں، تو ان کو معذور سمجھا جائے اور ان کی معذوری کو دور کیا جائے. اور اگر یہ دور نہیں ہوتا ہے تو ان کو بھی کوئی جگہ کھپایا جائے، ان کو جاب دلائی جائے. ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بیچارے پھر ناچ گانے اور بے حیائی کو پیشہ بناتے ہیں. اچھا تھوڑا سا اس پہ بتائیے کہ ان کو تو شروع ہی سے ایکسیپٹنس جو گھر ہی سے نہیں ملتی نا. جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح کی کوئی مثال ایسی کسی پیدائش کی ہے اور کیا رویہ رہا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مثال ملتی ہے، لیکن وہ اس خواجہ سرا کی مثال ملتی ہے جو ماحول خراب کر رہا تھا. اوکے. تو اس لیے نبی نے حکم دیا کہ مدینہ سے باہر رہیے. تو پھر اس کو کھانا وانا وہیں پہنچایا جا سکتا تھا. وہ ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے سوسائٹی کو خراب نہیں کیا جاتا. یتحمل ضر الخفی لاجل دفع ضر الجلی فقہ کا قاعدہ ہے. اور یعنی ضرر عام کی وجہ سے ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا. تو وہ تو ایک اسپیسیفک ہمیں واقعہ ملتا ہے. لیکن جو جتنے بھی انسانیت کے حقوق کی قرآن سے متعلق آیتیں ہیں، اس میں سارے انسان داخل ہیں. صحیح. قولوا للناس حسنا. حضرت قتادہ سے پوچھا گیا نا کہ کیا غیر مسلم سے اچھے اخلاق سے بات کریں؟ فرمایا قولوا للناس میں تو انسان داخل ہیں، چاہے غیر مسلم مسلم ہو. تو اس میں یہ خواجہ سرا بھی داخل ہیں اس میں. تو سب کے ساتھ اچھا سلوکی کا حکم ہے. اور اس میں جو گھر میں بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اس بچے کو گھر سے نکال دیں یا اس کے ساتھ کوئی فرق رکھیں. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس کے تو کہیں بھی کسی طرح بھی اس کا وراثت میں حصہ ہے، تو وہ آپ کیسے اس کو محروم کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے.